حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ وار جو ہم اس کو سن رہے ہیں، ان میں سے بات چل رہی تھی سن 6 ہجری سے متعلق۔ آپ نے سنا صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ حدیبیہ کی جو صلح، بہت سارے صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو باقاعدہ حضور علیہ السلام سے سوال جواب کیے تھے۔ بہت سے صحابہ کو لگا یا رسول اللہ ہم دب رہے ہیں، مغلوب ہو کر دب کر ان کی بات مان کر آ رہے ہیں۔ حضور نے سنایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو فیصلہ کرتا ہوں اللہ کی مرضی سے ہے۔ آیتیں سورۃ الفتح کی آیتیں پڑھ کر سنائے حضور۔ صحابہ مان لیے، سمجھ گئے۔ اب غیروں کو مسلمانوں کے پاس آنا جانا، مدینہ منورہ آنا جانا، مسلمانوں کا دوسرے قبائل کے پاس آ جانا، دونوں آسان ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اتنے دنوں تک ہمیشہ فلاں کے سپورٹ والا وہاں پہ تو کام غصہ کرتے تھے کہ ان کے کفار قبیلوں میں سے ہر ایک قبیلے کو قریش کا ڈر، مسلمانوں کو وہاں جانے سے ڈر کی جان کا خطرہ، یہ آپس میں جنگ جیسا ماحول جو مسلسل چلتا تھا۔ اب جا کر 10 سال جنگ نہیں، 9 وار بول کے جو معاہدہ ہو گیا، اس وجہ سے سب کو بھی سکون۔ اب تک جو دوسروں کی دیکھا دیکھی میں یا کفار قریش کے ان کی رعایت میں جو نہیں آتے تھے مسلمانوں کے پاس، مدینہ نہیں آتے تھے، اسلام سے قریب نہیں ہوتے تھے، سب کو نزدیک آنے کا موقع ملا۔ میں آپ کو بتایا گنتی مسلمانوں کی دگنی تگنی ہو گئی، قریب آئے، اسلام کو دیکھے، مسلمانوں کو دیکھے، اخلاق صحابہ کو دیکھے، سمجھ میں آ گیا ارے یہ تو اسلام تو کتنا خوبصورت ہے۔ جیسا میں بتایا نا، ہمارے زمانے میں میڈیا اسلام کا تو کیا، اسلام کی ڈیفینیشن میڈیا پوری دنیا کو بتاتا ہے کہ یہ اسلام، اس لیے لوگ دور ہیں۔ جب ان کو ہمارے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا صحیح اسلام یہ ہے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے، فوراً ہو جائیں گے۔ جس کے پاس بھی عقل ہے وہ اسلام کو صحیح معنی میں اس کو سننے کا سیکھنے کا موقع ملے گا تو پکا مسلمان ہو جائے گا۔ اب چونکہ تبلیغ کا کام شروع ہو گیا تھا، چاروں طرف لوگ آ بھی رہے ہیں، صحابہ جا بھی رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو ارادہ ہوا کہ اب بادشاہوں کو، بڑے بڑے جو سپر پاور حکومتیں ہیں نا، ان کو خط لکھنا چاہیے۔ خط لکھنا ہے تو اس کے لیے صحیح جس طرح سے کرتے نا وہ صحیح، نہیں تو خط کا اعتبار ہے۔ اس زمانے میں مہر لگا دیتے سی، وہ سی کیسا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس ایک انگوٹھی ہوتی تھی، چاندی کی ایک انگوٹھی، وہ انگوٹھی میں نقشہ لکھا ہوا، اس کو انک میں جس طرح سے لیٹر پیڈ رہتا نا، انک پیڈ کے اندر اس کو مارتے پھر مار دیتے تو سیل پڑتا نا، ایسا انگوٹھی اس کو اس انک کے ذریعے سے، سیاہی کے ذریعے سے خط کے آخر میں لگا دیتے مہر، بالکل۔ کبھی کبھی تو موم کو ویکس ہے نا، اس کو پگھلا کر اس میں نشان لگاتے۔ ایسے کئی طریقے ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت دیتے ہوئے خطوط لکھنا تھا، لیٹرز لکھنا تھا، تو مہر بنائے۔ مہر بھی کیسا بنائے؟ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ۔ یہ جیسا میں بولے نا ترتیب سے، پہلے ورڈ محمد، رسول اللہ، یہ آنا ہے تو پہلے محمد، لاسٹ میں اللہ آنا۔ لیکن عجیب، نبی علیہ السلام بنائے کہ ایسا بنائے، محمد لکھا ہوا ہے نیچے، اس کے اوپر ہے رسول، اس کے اوپر ہے اللہ، پڑھنا سے نیچے سے اوپر، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ بالکل اوپر، لاسٹ محمد، بیچ میں رسول ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انگوٹھی بن گئی۔ اب خطوط لکھے، اسلام کی دعوت تبلیغ کرتے ہوئے حضور نے خط لکھا۔ ایک جگہ میں ایک صحابی کو حضور علیہ السلام روانہ کیے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ اس نام کے ایک صحابی کو حبشہ کے نجاشی جو بادشاہ ہیں نا ان کے پاس بھیجا۔ اور چونکہ پہلے بھی میں بتایا حبشے کی دو جو ہجرتیں ہوئی ہیں، اس سے وہ عیسائی بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں محمد جو کہتے ہیں 100% صحیح کہتے ہیں بول کے مانا بھی تھا۔ سورہ مریم کی آیتیں سن کر گھاڑے مار کے رویا تھا۔ ابھی مسلمان وہاں ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ وہاں پر ہیں بھی۔ اب حضور کے پیغام کو لے کر وہاں پہنچے ہیں۔ اب وہ سپورٹ کی بات نہیں، اب خالی مسلمانوں کو سپورٹ کرو وہ نہیں، مسلمان ہو جاؤ کر کے ڈر جاتا ہے اسے۔ یہ پڑھے وہ بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، عجیب بادشاہ
تخت پر بیٹھے تھے نا، جب معلوم ہوا محمد جو اللہ کے رسول ہیں وہ پیغام بھیجے ہیں، کہتے ہیں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تخت سے نیچے اتر گئے، زمین پر آ کے بیٹھ گئے، وہ لیا، اپنے آنکھوں سے لگا لیا، چوم لیا، پھر قبلے کی طرف متوجہ ہو کے سجدہ کیا، مسلمان ہو گئے بادشاہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آلریڈی وہاں ہیں، ان کے ہاتھوں بیعت کر کے مسلمان بھی ہو گئے، وہ صحابہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیے۔ حضرت نمبر 2 دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی، ان کے پاس خط دے کر اللہ کے رسول روانہ کرتے ہیں روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس۔ وہاں کیا ہوا، وہاں ذرا عجیب معاملہ پیش آیا، چونکہ الف لام میم غلبت الروم، آپ کو معلوم ہوگا وہ بھی عیسائیوں کی کنٹری، روم عیسائیوں کی کنٹری۔ آلریڈی تورات میں انجیل میں ایسا لکھو ہے، کہتے محمد کہتے ایسا ایسا رہیں گے، ان کی کوالیفیکیشن کیا، کیسا رہیں گے، علامتیں کیا، سب کچھ سن 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 کر ایک حد تک یقین تھا محمد اللہ کے رسول۔ جب ان کی طرف سے حضور کی طرف سے آ بھی گیا، اب یقین اور بڑھ گیا، اب ارادہ کر لیا میں مسلمان ہو جانا چاہتا، لوگوں کو بلا کر وزیر ان کو لوگوں کو بلا کے بولے ایسا ارادہ ہے میرا، لوگ خلاف ہو گئے، کھڑے ہو گئے، تو کیسا اسلام قبول کرے جائے، ایسا لگ رہا تھا انہیں نیشنل ایک ڈر، قومی ایک خوف سے طاری ہو گیا، پورا ملک کچھ میرے خلاف ہو جائے ایسا کہا گیا، سب سے پہلے مجھے بادشاہ سے نیچے اتار دیں گے، ایک ڈر ہوا۔ بخاری شریف کے اندر کئی ساری باتیں ہیں، میں تو اتنی تفصیل سے نہیں بتاتا ہوں آپ کو، ایک عجیب واقعہ بھی پیش آیا اس وقت، کیا کہ ملک روم کے اندر مکہ المکرمہ سے جتنے کفار ٹریڈنگ تجارت کے واسطے ملک بزنس کے واسطے جا کو نہیں مانا، ان لوگوں کو بلایا بادشاہ، یہ مسلمان گئے ہیں دعوت دینے کے واسطے، تو مسلمانوں کو وہ پورے غیروں کو بلا کے کھڑا کر دیا، کھڑا کر کے تمہارے مکے کے شاہ محمد ان کے بارے میں مجھے تمہارے سے پوچھنا ہے۔ عجیب بات دیکھو، ابو سفیان ٹیم کے ساتھ وہاں ہیں، اس وقت تک بھی مسلمان نہیں ہوتے ہیں اور پکے دشمن حضور تھے، بڑے دشمنوں میں سے شمار، کئی بار حملہ کرنے کے واسطے مدینے کو آئے تھے لیڈر بن کر۔ تو عجیب بات کیا، بادشاہ پورے جتنے مکے کے ٹیم ہے نا، وہ پوری ٹیم کو کیا بولتے ہیں، تو میں سب کے سب ادھر میرے کو کھڑے ہو جائے، ابو سفیان ادھر میرے کو کھڑنا، یعنی ایک دوسرے کو اشارہ کر دینا نہیں کر۔ میں بہت شاٹ میں آپ کو بولتا ہوں، میں سوال کرتے جاؤں گا، محمد کیسے خاندان کے، کیسے قبیلے کے، ان کے کاماں کیسے، اچھے کے برے کے، ان کا نسب کیسا، انہوں اچھی باتیں کا حکم دیتے کہ برا کی، ایک سوال کرتا جاؤں گا اپنا، انہیں وہ لینگویج عربی تو انہیں جانتا نہیں، ترجمان ایک رکھ دیا تھا انہیں، یعنی روم کی زبان بولنے والا، ابو سفیان سے بادشاہ کی سوال بولے تو انہیں ٹرانسلیٹ کر کے سوال کرے گا، انہیں جواب دینا، باقی جتنے ہیں نا ان کو نگرانی کی جائے گی، کیا تو بھی غلط بولے تو فوراً انہوں بولنا نہیں ہے غلط یہ۔ ابو سفیان خود مسلمان ہو گئے نا بعد میں، انہوں بولتے ہیں اس وقت محمد میرے پکے دشمن، کیا تو بھی ایک تو بھی ڈانٹ لگا کر لے جا، حضور کی پاکیزہ سیرت میں ایک دھبا لگا کر لے جا، بول کے ایک دم خواہش رہے تشنا کہتے بھی لگانے، انہیں سوال کرتے جاتا کیسا نسب، بڑا پاکیزہ نسب، کیسے انہوں کہتے بھی خراب کام کریں گے کیا، بچپن کیسا، جوانی کیسا، اللہ اکبر، بے داغ جوانی، پاکیزہ بچپن، کیا بول سکتے ہیں، انہوں بولتے صرف ایک چیز، وہ بھی دھبا رکھنے کا نہیں، چانس ملیا تو کہیں چھوڑ نہ کرو کریں کیا، انہوں وعدہ کریں تو کیسا، وعدہ کریں تو وعدہ کے پکے، الصادق الامین کر کو تب کی نام لیا سنو، انہوں کوشش کریں گے سے دیکھو کیسا، کیا بولے گئے ابا کو، ان کے ہمارے بیچ میں ایک اگریمنٹ ہے، اس کی اینڈنگ، اس کا اختتام کیسا ہوتا کر کو مجھے معلوم نہیں، صلح حدیبیہ ہوا ہے 10 سال تک کے واسطے، ابھی وہ باقی ہے نا مدت، وہاں ایک رکھنے کا موقع نہیں تھا، پھر بھی ڈانٹ رکھتے رہے زبردستی کر کو۔ میں دوبارہ بولتا ہوں، سمجھ میں آئے کہ نہیں کہ آپ کو ابو سفیان کیا بولتے ہیں، کچھ بھی برائی بولنے کے لیے مجھے موقع نہیں ملا، زبردستی ایک موقع میں پیدا کر دیا۔ بادشاہ پوچھے وعدہ کے پورا کرنے میں کیسا ہوں، تو زبردست 100% وعدہ پورا کرنے والے، لیکن بٹ کر کو میں ایک بات بولیا، کیا بولیا، ابھی حدیبیہ کی صلح اڑن پڑی کے ایک معاہدہ اگریمنٹ ہو ہے، یہ 10 سال کمپلیٹ ہونے تک انہوں کیسا رہیں گے کر کو میں نے معلوم نہیں، توڑ ڈالیں گے کہ نہیں پکا رہیں گے ایسا، یہ ایک بات بول سکے کہتے، وہی ہمارے حضور کی تعریف خوبی، وہی دشمن کے زبان سے بھی تعریف کے علاوہ کیا بھی نہیں نکل نہیں سکتی، کیا بھی نکل نہیں سکتی، ویسی پاکیزہ سیرت ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ خیر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ بول کے ایک صحابی، ان کے ہاتھوں مصر اور اسکندر کے بادشاہ مقوقس بول کے وہ بادشاہ ان کے پاس دعوت دے کر بھیجتے، انہوں بھی آلریڈی اسلام کے بارے میں سن کو جان کو رکھے تھے، مسلمان ہو گئے۔
خالی مسلمان ہوئے نہیں. ان کی عجیب بات انہوں 2 باندیاں ابھی حضور کو دیکھے نہیں, ڈائریکٹ ملاقات نہیں, حضور کے اوپر محبت دیکھو, اللہ معاف کرنا ہمیں سب نسلوں سے مومن رکھ کر بھی ابھی مومن ہوئے ہوتے ہی حضور تا حضور کے اوپر محبت, میرے طرف سے گفٹ جا کو دیو بول کو. سب سے پہلے تو خاص کو بولتے 2 باندیاں اڑیمئی پینڈل, وہ زمانے میں معمول تھا, 2 باندیاں میری خاص محل کی لاکھوں میں قیمت جانے والی ویسی قیمتی باندیاں ان کو میں دیتا ہوں. ایک کا نام سیرین اور ایک کا نام وہ ہم نہ معلوم ماریا کیا بولتے ہیں نا رضی اللہ عنہا, ان کے پیٹ سے ابراہیم پیدا ہوئے سے ماریا, یہ 2 باندیاں کو گفٹ میں دیتے. پھر بلاتے نہیں آؤ, ان کو محبت دیتے حضور پر. پھر بلاتے بلا کو انہوں بولتے ایک خچر وائٹ کلر کا بہت قیمتی, وہ بھی خچر دلدل اس کا نام ہے, آپ سنے بھی رہیں گے دلدل کر کے, یہ نبی کو یہ سواری یہ بھیجا کو دیو. پھر بھی بلاتے بلا کو 1000 دینار دیتے, یعنی سونے کے پیسے گولڈ کائن 1000 دینار دیتے. پھر بلا کر انہوں حضور علیہ السلام کے لیے 20 جوڑے دیتے ہدیہ. یہ ان کی محبت. خیر, اور ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایران کے کسرا بادشاہ خسرو, اصل نام اس کا خسرو, وہاں کے جو بھی بادشاہ بنتے ہیں ان کا ٹائٹل کسرا بول, اس کے پاس دیکھو بھیجے. انہیں بدبختی کا کام کیا, انہیں کیا کیا, بڑا گستاخانہ انداز سے پیش آیا, گئے سو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا, ماریا. حضور علیہ السلام کے مبارک خط کو ٹکڑے 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 کر دیے. جب حضور کو اطلاع ملی, حضور ایک بات بولے, جیسا انہیں خط کے ٹکڑے کیا نا, اس کی حکومت ویسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. چند دن گزرے, اس کا بیٹا, اس کا سگا بیٹا شیر وحی بول کے اس کے ہاتھ سے دردناک انداز میں موت آئی. وہ بادشاہ انہیں حکومت کے حوث میں وہ جگہ پہ بیٹھنا, ابا کو مرانا بول کے دردناک انداز میں ماریا. وہ سب لمبی تفصیل. حضرت حاتب ابن ابی بلتا رضی اللہ عنہ, ان کو ایک جگہ, حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو, ان کو ایک جگہ, ان کو کہا عمان کے بادشاہ, ان کے ایک بھائی 2 تھے, ایک کا نام جعفر اور ایک کا نام عبداللہ کر کو بھی باس کتابوں میں لکھا ہے, وہاں بھیجے. وہاں بھی ریسرچ ہوا ہے, ہم لوگ بھی پہلے سے ذرا سن کو رکھے تھے نا, میں سچ تھا سنیں پوری ڈیٹیل معلوم کرے, مسلمان ہو گئے. یہاں بھی ایک عجیب بات, خالی مسلمان نہیں ہوئے, ہمیں پھر بھی وہ بات بولتا ہوں, تکلیف نہیں سمجھنا, نسلوں سے مسلمان رکھو کہ زکات نکالنا پڑتا ہے کہ جگر کا ٹکڑا نکالے سکو, اتنی تکلیف ہوتی ہم. وہ بادشاہ ہے نا عجیب بادشاہ عمان کے, وہ بادشاہ بھی بھائی بھی دونوں مسلمان ہوئے. احکام کیا ہیں ہمارے واسطے, بنیاد اسلام والا خمس ہے نا, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نماز, روزہ, زکات, حج, یہ سب بتائیں. زکات اچھا ایسا کیا ڈیٹیل معلوم کرے. جتنے بھی مالدار جو مسلمان ہو گئے سب اپنے اپنے پیسے کی زکات نکال کے دے دیں کہ حضور کے پاس پہنچا دو. ابھی مسلمان ہوئے فوراً زکات کی رقم جمع کر کے دیتے ہیں. خیر, ایک طرف تو یہ سب چلتا تھا. سن 7 ہجری کے بارے میں بولتا ہوں, میں ہجرت کے 7ویں سال, اس سال پیش آیا سو اہم غزوہ ہے خیبر. اسی میں اتنا وقت ہو گیا, بہت مختصر انداز میں بولتا ہوں. خیبر کیا مدینہ منورہ سے 60 یا 80 میل, الگ الگ لکھر ہے روایت کتابوں میں, 60 یا 80 میل کے فاصلے پر ایک زبردست سٹی. اس زمانے میں یہودیوں کی 40 یہودیاں بستے تھے, بہت مالدار کنٹری وہ سٹی. وہاں خالی یہودیاں تھیں, ان کی تو مستی, ہر دن ہر رات ہر وقت ان کا پیسے بھی, ان کی سوچ کے پورا اسلام کو ختم کرنا. وہ ایک مرکز, سینٹر کی حیثیت ہو گئی تھی خیبر. حضور کو احساس ہوا نہیں, ان کی طاقت کو توڑے تو, کمر توڑے تو ذرا دب رہیں گے. بہت زیادہ شرارت ہو گئی ہے. حضور صحابہ کو لیے, بعض روایتوں میں کئی روایتیں ہیں 1600 صحابہ لے کر حضور نکلے. وہاں گئے, محاصرہ, جنگ, آپس میں لڑائی ہوئی. ان کے کفار کی طرف کے تقریباً 90 پر 3 کفار مارے گئے, 14 مسلمان بھی شہید ہوئے. اسی غزوے میں آپ سنے رہیں گے نا, فاتح خیبر کر کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بولتے. سو فاتح خیبر کر کو کیا ہوتا, 70 آدمی صحابہ مل کو بھی قلعے کا ایک دروازہ, وہاں کیسا بولے تو کئی سارے قلعے کریے کوٹے گئے, بڑے بڑے قلعے, یہ قلعہ, ایک قبیلہ بھی بڑا بہت بڑے قبیلے ایک قلعے کے اندر بستے سے. بہت سے رتبے کا بھی ٹینشن نہیں سکا. 10,000 جنگ کرنے والے جنگجو ان کے پاس ملٹری, 10 بڑے قلعے تھے, ایسا طاقت سے رہتے تھے. حضور کے کیسا بھی ختم کرنا چاہیے طاقت کر کچھ گئے سو, تو ویسا ایک دروازہ, قلعے کا ایک دروازہ کھول کو اندر جانا کرتا تھا. کیا کرے تو بھی ہوتا نہیں. 70 آدمی ملے, کیا بھی کرنے والے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کا نام لیے, دعا کیے گئے, اکیلے اس دروازے کو اکھاڑ دیے, اکیلے اس دروازے کو. عجیب بات,
اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فاتح خیبر بولتے تھے. اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بولے تھے کل کے دن میں یہ جھنڈا ہے نا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ بھی چاہتے ہیں اللہ کا رسول بھی چاہتے ہیں بول کے دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دی. بولنا ہے تو اس کے اندر جزیات کئی ساری باتیں آتی ہیں. میں آگے کی بات بولتا ہوں. اسی غزوہ خیبر کے اندر پیش آنے والا ایک عجیب واقعہ کہ وہاں جو تھے نا ایک جگہ حضور صحابہ سب ٹک کر ہیں. ایک عورت بوڑھی عورت بہت دور سے بیٹھ کر دیکھتی ہے. وہی گاؤں چلا وہ حضور پوچھے وہ عورت کو کیا حصہ پوچھ کر لاؤ. گئے صحابہ جا کر پوچھے تو بولی نہیں کیا بھی نہیں میں محمد کو دیکھنا کر کو آئے میں دعوت کرے تو تمہارے رسول تمہارے تلیور ہے نا قبول کر لیں گے کیا ایکسیپٹ کر لیں گے کیا. حضور صحابہ کو تھا اس میں جب کیا ہے حضور کون سا مالدار کروڑ پتی ہم کی دعوت غریبان کی دعوت سے میں نہیں لیں گا کر کو کیا بولتے ہیں. حضور بولے ہاں ٹھیک ہے دل جوئی اس سے انہیں مسلمان ہو جاتی اسلام کے قریب آتی ہے تو اچھا سنا مان لیے. حضور گئے دعوت پر حالانکہ وہ یہودی ایک عورت شیطان خبیث قسم کی عورت زہر ملا دری تھی. اس ٹائم تک اگرچہ کہ بعض روایتوں میں آتا بعد میں انہیں مسلمان ہو گئی بول کے لیکن اس ٹائم تک کی بات میں بولتا ہوں. اس کا خراب ارادہ تھا زہر ملا دری تھی گوشت کے ساتھ. حضور کو پسند کوسا گوشت کر کو پوچھ گئی تھی صحابہ کے پاس. یہ جو توڑے تیری کر کے بولیں گے نا وہ شانے کا جو گوشت ہے نا پوچھ کر گئی تھی. وہ گوشت بنائی اس میں زہر ملا دی کھانے کے وقت میں بعض کتابوں میں تو یہاں تک لکھ کر ہے وہ گوشت بتا دیا بول کے وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا اس میں زہر ہے. اگرچہ کہ منہ میں چلا گیا باہر کر دی. ایک صحابی ساتھ میں جو بیٹھے کھا بھی لیے وہ شہید بھی ہو گئے اسی کی. یہ جو کھا کر نکال دیے نا حضور وہ اثر گلے میں اتنی تکلیف دیتی تھی حضور کو. سکرات کے حالت میں جان جانے کے وقت میں حضور بار بار اس کے بارے میں تذکرہ کرتے تھے. وہ تکلیف اب گلے کو دبا رہا ہے وہ زہر کو. اسی وقت پیش آنے والا واقعہ ایسا کہ اس وقت واقعہ یہ بھی پیش آیا تھا کہ اچھا یہ جہاں ہیں خیبر فتح ہو گیا یعنی مسلمانوں کی جیت ہو گئی. ان کے پاس اگریمنٹ ہو گئے تمہیں یاد رہو دب کر رہو ہماری حکومت میں تمہیں نہیں سن تمہارا جو پیداوار ہے نا اس میں سے اتنا % ہم نہ دے ڈالنا. کب تک تمہیں برابر رہتے کہ جب تک تمہیں تمہارے باغ میں تمہارے کھیت میں تمہیں رہ جائے. کب تمہیں شرارت زیادہ کرتے کر کو ہم نہ مسلمانوں کو لگتا کہ یہاں سے بھگا ڈالیں گے. ویسا ہو کر پوری دنیا میں گئے سو خیبر سے یہودی یہ معاہدہ ہوا. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حبشہ سے آئے. کئی سالوں سے ملاقات نہیں تھی نا حبشہ مکے سے ہجرت کر کو گئے تھے کئی سالوں سے ملاقات نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خیبر کے فتح کی ایک طرف خوشی ہے ادھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اب بھی خوشی. روایتوں میں حدیث کی کتابوں میں آتا بفتح خیبر افرح ام بقدوم جعفر. حضور بولیں گے اس وقت جعفر کے آنے سے میں زیادہ خوش ہوں معلوم نہیں ہوتا خیبر کے فتح ہونے سے خوش ہوں معلوم نہیں ہوتا. بہرحال حضور کو اس وقت خوشی تھی. خیبر سے واپس مدینہ منورہ آ رہے ہیں. ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا. کئی سارے واقعات ہیں ایک واقعہ میں بولتا ہوں. واپس آ رہے ہیں نا حضور کا طریقہ کیا بولے تو ایک دم کڑک دھوپ رہنے کے ٹائم میں چلنے کا نہیں. دھوپ زیادہ ہونے کے ٹائم میں رک جانے کا پڑاؤ ڈال کے ٹہر جانے کا. دھوپ کم ہو گئی بولے نا شام کے ٹائم میں پھر نکلنے کا. رات پورا بھی چلنے کا. ویسا رات پورا چلتے 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 بالکل آدھی رات 1 بجے 2 بجے کا وقت ہو گیا سمجھو نا صبح کا وقت ہے. نیند کا بہت زیادہ غلبہ. خیبر فتح کر کو جنگ کر کو آتے ہیں ایک دم ٹائرڈ. صحابہ درخواست کرے حضور بولے فجر کی نماز خطرے میں نا. صحابہ بولے نہیں دم ٹائرڈ ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کو بولے یا رسول اللہ میں ہوں نہیں کیا میں جگلا کرتا ہوں تمہیں سب آرام کرو میں جگہ تو نہ کر. بڑا ذمہ لیتے تب بھی حضور کو ڈاؤٹ رہتا. پھر بھی حضور بولتے اچھا ایسا سب تھک کر سب کا تقاضا ہے تو ٹھیک ہے. بالکل قیام کا حضور حکم دے دی اجازت دے دی. سو ٹینٹ لگائے سو گئے. اتنی زیادہ طبیعت تن سے چور چور تھی سب سو گئے. حضور نے آرام کر دی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ بولتے کجاوا اونٹ کے اوپر سیٹ رکھتے نا وہ نیچے رکھتا تھا اس میں ٹیکا لیا. پہلے تو ٹہلتا تھا ادھر دیکھ لو ادھر دیکھ لو کدھر سورج طلوع ہوتا ہے کہ ادھر آسمان کو دیکھ لو کب طلوع ہوگا کب طلوع ہوگا. پھر اس کے بعد ذرا ٹیکا لیا 2 پاؤں کھڑایا ایسا حوا باندھ کر بیٹھا ایسا بیٹھ گیا. اس کے بعد کچھ نیند لگ گئی معلوم نہیں سو گیا. سورج طلوع فجر کی نماز گئی. سورج طلوع ہو کر وہ آہستہ ہلکی کرنیں پہلے سب سے پہلے حضور اس کی وجہ سے اٹھے. اس کے بعد صدیق اکبر حضرت عمر ایک ایک کر کے اٹھتے. سب کے منہ میں انا للہ استغفر اللہ کر کے پیارے فجر کی نماز چھوٹ گئی نا. سو حضور کو دیکھ لگی کیا بولتے حضور سب جمع ہو گئے پریشان. ایسا سب نماز چھوٹنے کا نہیں. حضور بولے آلریڈی رات میں نکو فجر خطرہ کر کو پھر بھی ہمیں بول کچھ نہ ایسا ہوا. حضور کی نماز بھی چلے گئی نا یہ ٹینشن سب جمع ہو کر کھڑ گئے. کام بلال بلاؤ. حضرت بلال سب بھی دیکھتے گالیاں سگانے تھے. حضور پوچھے کیا بلال
عربی بہت زبردست جملہ ہے. خیر حضور پوچھتے ہیں, انہوں کیا بولتے ہیں, یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلایا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا. ہے ایسے بات صحیح صحیح بول دی. وہاں ماں باپ بھی ایسا, بچہ غلطی کر کریں کیا کریں کہ ریزن صحیح بول رہے تو سزا دینا نہیں, تبھی نیکسٹ ٹائم صحیح بولے گا انہیں. اب سزا دیے تو اچھا ان کو ہے سو بولے تو ہضم ہوتا نہیں, ان کو نہیں سو ایک بولے کچھ نہیں, ان کو الو بنائے کچھ ہم نہ سزا نہیں سو دے سکتے, ان کو جھوٹ بولنے سیکھ گا. تو حضور کچھ بھی کریں گے, چلو یہ اس جگہ میں اللہ کی نافرمانی ہو گئی یا نہ کو آگے چل کو فجر کی نماز پڑھیں گے بول کے فوراً وہاں سے نکل جاتے, ذرا آگے جا کر فجر کی نماز پڑھتے. اس واقعے کو کتابوں میں لکھتے ہیں لیلۃ التعریس کا بول کو یہ واقعہ, بلکہ اسی سن 7 ہجری کے اندر فدق کا واقعہ بھی پیش آتا. وہاں بھی کچھ یہودی مستی وہاں جاتے, حملہ کرتے, صلح ہو جاتی, وہ بھی ایک ہوتا. اور اسی طرح سے عمرۃ القضاء جو صلح حدیبیہ میں اگریمنٹ ہوا تھا نا, اس سال جاؤ نیکسٹ سال آ کر عمرہ کرو, 3 دن ٹھہرنا بول کے. وہ سن 7 ہجری میں حضور صحابہ کے ساتھ جاتے. پہلے جو تھے وہ جماعت بھی رہتی, نئے کچھ عاشقین بھی شامل ہو جاتے, پورے کے پورے جاتے برابر بولے جیسا 3 دن مکہ المکرمہ کے اندر رہتے, عمرہ کرتے, واپس ہی میں وہ اسی عمرہ کے اندر حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے بھی بعض روایتوں میں آتا احرام کی حالت میں حضور تھے, انہوں بھی احرام میں تھے کر کو سب آتا. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ امی جان ام المؤمنین میں سے ان کے ساتھ نکاح بھی ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس سیرت سے ملنے والے اسباق پر ہم کو بھرپور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.